Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. اب آپ امام حجر مکی علیہ رحمہ آپ کے عقیدے کو دیکھ لیں۔ اصل میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، نعت کے بعد کچھ دیر کے لیے ایک خطیب صاحب خطاب کر لیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بس سعادت کی باتیں کر لیں گے، اس کے بعد لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیا کھانا تقسیم کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کیا میرے نبی کی سنت نہیں ہے؟ کیا میرے آقا نے بھوکے کو کھانا کھلانے کی فضیلت کو بیان نہیں کیا؟ اللہ کے نبی نے جب صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو آقا کائنات نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو اب جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کیا یہ سنت کے درجہ میں نہیں جائے گی یہ بات؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جب کوئی امتی جو ہے، امت کا کوئی فرد جب پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا، کیا اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوگی؟ نعت پڑھی جاتی ہے کہ حضرت حسان نے مجلس مصطفی کے اندر بیٹھ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں نعت کے گلدستے پیش نہیں کیے؟ اور کتنے صحابہ ہیں کہ جو نعت کی صورت میں پیارے آقا کی ثنا کیا کرتے تھے۔ میرے آقا ممبر پر جلوہ فرما ہو کر کیا میرے آقا نے اپنی شان بیان نہیں کی، اپنی عظمت کو بیان نہیں کیا؟ عرش اولا والے رب نے کیا اپنے نبی کی عظمت اور شان کو قرآن میں کھول کھول کر بیان نہیں کیا؟ کیا آقا کی شان کو بیان کرنا، آقا کی ولادت بسعادت کا تذکرہ کرنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کی بات کرنا، کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کھانا کھلانا، کیا یہ ساری چیزیں بدعت میں چلی جائیں گی؟ اب امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو ملاحظہ کیجیے، پھر آپ غور کیجیے کہ آج کہیں آپ کے ایمان پر ڈاکہ تو نہیں ڈالا جا رہا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہیں امت کو اپنے نبی سے بیگانہ بنانے کی کوئی کوشش تو نہیں چل رہی، کوئی سازش تو نہیں چل رہی؟ آپ لکھتے ہیں امام ابن حجر مکی، نام ذہن میں رکھیے گا، فتاویٰ حدیثیہ کے اندر پیج نمبر 129 آپ فرماتے ہیں ہمارے ہاں میلاد اور اذکار کی جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر بھلے کاموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ مثلا ان میں ذکر کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے اور صدقات دیے جاتے ہیں، یعنی غرباء کی امداد کی جاتی ہے۔ اب امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں پورے میلاد کا وہ منظر جو ہے وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ یہ چیزیں میلاد کے اندر ہوتی ہیں، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں میلاد کے اندر، یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، کیا یہ چیزیں